خدا کے واسطے اپنے انداز کو بہتر کیجئے. ہم کسی سے یہ بات نہ ڈر کے دب کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی فساد اور فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں. یہ ملک ایک سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا تھا. علامہ اقبال اس کے مفکر ہیں، قائد اعظم اس کے بانی ہیں. یہ سنیوں نے اور شیعوں نے مل کے بنایا ہے. مشترکات کی طرف آ جائیے. میں تائید کروں گا اس مجمع کی طرف سے بھی، جنہیں نہیں پتا وہ پتہ کر لیں کہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں ایک ضابطۂ اخلاق پر دستخط ہو گئے ہیں. وفاقی وزیر مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین صاحب جناب قبلہ ایاز اور جناب پیر نور الحق قادری صاحب کے اہتمام اور انتظام کے ساتھ ہماری 2 شخصیات نے بھی اس پہ سائن کیے ہیں. پاکستان کے دیوبندی مسلک اور بریلوی مسلک کے اور اہل سنت اور صوفی مسلک اور کہہ لیجئے کہ مزارات سے وابستہ پیران طریقت بڑی شخصیات نے بھی اس پہ سائن کیے ہیں. اور تقریباً 20 نکاتی ضابطہ اخلاق تیار ہو گیا. یہ پورا مجمع میں اپنی طرف سے آپ سے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ یقیناً میری بات کی طرف متوجہ ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ جا کر دیکھ لیں. بہت ہی جامع، بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھے انداز سے ضابطہ اخلاق بنایا گیا ہے. ہم اس مجمع کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ بات اعلان اور اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ضابطہ اخلاق پر کاربند رہیں گے، اور ماضی میں بھی ہم الحمدللہ اس پہ کاربند تھے. اور جہاں کمزوری نظر آئی تو آپ سے پہلے ہم اس سے ناراض ہوئے کہ جس نے کمزوری دکھائی. اس ملک میں ہم ناراض ہوئے ان لوگوں سے کہ جو ہمارے درمیان تھے اور وہ اس ضابطہ اخلاق پر عمل نہیں کر رہے تھے جو اب بنا ہے. انشاءاللہ اس پہ عمل رہے گا. اور ایک اور پیغام دینا چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ چہلم کا اجتماع ہے. اس جگہ 27 صفر کو بھی اجتماع ہوگا. اس شہر میں 8 ربیع الاول کو بھی اجتماع ہوگا. ابھی 2 اجتماعات ہمارے باقی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے، بلند کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام حسین کی عزاداری سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یاد رہے، اسارت، گرفتاری، اسیری ہمارا امتیاز ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، ہمارا فخر ہے، ہماری عزت ہے. ہمارے پاس 2 ہی چیزیں نسل بعد نسل نہیں ہیں، شہادت اور اسارت. یا ہم شہادت کو گلے لگاتے ہیں یا ہم اسیری کو قبول کر لیتے ہیں. لہذا اسیری کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بس صرف اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ کچھ گفتگو گزشتہ رات بھی اور اس سے پہلے بھی ہمارے عزیزوں سے رہی، ہمارے بھائیوں سے رہی، ذمہ داروں سے رہی. میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ آج کے اس چہلم کے اجتماع میں ایک بات کہہ دوں گا. اگر اس بات آپ نے اپنی بات پر عمل نہیں کیا اور انصاف فراہم نہیں کیا گیا اور ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا اور اس قصے کو ختم نہیں کیا گیا تو پھر ظاہر ہے 27 صفر کے اجتماع میں بھی اپنا قومی پالیسی اعلان کیا جائے گا. ہم بتائیں گے کہ ہم اب کیا چاہتے ہیں اور ہم کیسے چاہتے ہیں. اور اسی طرح 8 ربیع الاول کے اجتماعات کے اندر بھی بتایا جائے گا. لہٰذا مجھے یقین دلایا گیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف ہوں گے اور بہتر ہو جائیں گے. میں اعتبار کر رہا ہوں، اعتماد کر رہا ہوں. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، خدا کے واسطے ریاستی ادارے ہوں، حفاظتی ادارے ہوں اور سرکاری اور حکومتی ادارے ہوں، وہ اپنا اعتبار ضائع نہ کریں. جو آپ ایک دن پہلے کہتے ہیں دوسرے دن اس پہ قائم رہیں، تیسرے دن اس کے اوپر قائم رہیں. یہ نہ ہو کہ میٹنگ میں آپ نے ایک بات کہہ دی، گفتگو میں آپ نے ایک بات کہہ دی، 4 دن بعد آپ نے نوٹیفیکیشن تبدیل کر دیا، ایک اور لیٹر جاری کر دیتے ہیں کہ وہ جو بات ہوئی تھی ہم نہیں مانتے. تو جیسے آپ نے میٹنگ میں بات مانی تھی ایسے ہی بلا کر بات کو رد کریں نا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جب یہ گھروں کو چلے گئے تو ایک لیٹر بھیج دیا کہ ہم نہیں مانتے. اس سے آپ کا اعتبار گر رہا ہے. میں آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں، میں آپ سے پیار کر رہا ہوں. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں. آپ کو تنخواہیں ہمارے ٹیکسوں سے ملتی ہیں، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائیاں ہیں جو آپ الحمدللہ کیونکہ بڑے منصبوں پر بیٹھے ہیں تو آپ ان سے سہولتیں لیتے ہیں. اور وسائل ہمارے دیے ہوئے وسائل ہیں جن سے آپ سہولتیں پا رہے ہوتے ہیں، اچھے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. اللہ اور آپ کو ترقی عطا فرمائے. مگر اپنا اعتبار بحال کریں، ایک بات کر کے دوسرے دن تبدیل نہ کریں. اس سے آپ کی حیثیت گرتی ہے. مرد بنو. بھائی 1 منٹ رکیے، میں ایک بات کہہ دوں پھر لبیک یا حسین آپ کہیں گے. بھائی بات اتنی ہے کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں اس پرانے یہ جو گزشتہ مہینے میں ہوا اس میں ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں. ہاں میں احسان مند ہوں، کچھ فرصت ملے تو میں اپنے 2-3 ان دوستوں کو کوئی قالین کا گفٹ بھیجوں گا، کوئی اچھا گفٹ بھیجوں گا انہیں جنہوں نے مجھے اس کراچی میں گالیاں دیں. تو انہوں نے تو میرے پر مہربانی فرمائی اور ہم نے
तमाम दोस्तों से और पूरी उम्मत से, मिल्लत से, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश की कि कोई चुपता हुआ जुमला, कोई तकफीरी जुमला, कोई आपके मुक़द्दसात की तौहीन, कोई आपके आलिम की तौहीन, कोई भी ऐसा जो आपको जुमला उकसा रहा हो और जज्बाती कर रहा हो, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। जवाब दिए बगैर आगे न बढ़िएगा। मगर जवाब मैं बता रहा हूं आपको, जवाब आप 3 जुमलों में देंगे। सबसे पहला जुमला हुसैनियत, इससे बुलंद आवाज आनी चाहिए, हुसैनियत। पहला जवाब, हर हमले का पहला जवाब, हर हमले का पहला जवाब, हर चुपते जुमले का पहला जवाब, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। इतना बोलो कि चाहने वाले यही मर जाए। यजीदियत, यजीदियत, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बस यही जवाब है।